بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات گرامی تے ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد دعا ہے مولا تعالی جل شانہ ہمیشہ حق سچ بیان کرنے توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر کھوتے ہو توجہ کیتے کرو، میں تواڈے ویلے بھی نہ تساں اپنے ویلے بھی ادھر توجہ کیتے کرو، جڑا پڑھائی دا انہوں سمجھا کرو، پھر اتوں لنگ جاندی تواڈے۔ آج دا سبق یا آج دا درس سمجھو نماز دے متعلق ہے۔ سب تو پہلا یہ مسئلہ سماعت کرو، کسی رکعت دا قاعدہ دے اندر مثلا تشہود، کسی رکعت دے تشہود قاعدے دے تشہود پڑھنے تحیات پڑھنے، اگر دا کوئی لفظ تشہود دا کوئی لفظ رہ جائے، بھول کے رہ جائے تو نماز سجدہ صاحب اس سے واجب ہے، اگر نہیں کرے گا تو نماز سمجھائے کہ نہیں آ رہی؟ مثلا کسی رکعت دا قاعدے دے اندر تشہود دا کوئی حصہ بھول جاوے تو سجدہ صاحب کرنا کی ہے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ اگلا یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے سی کی نماز پڑھ رہے سی تو سورت پہلے سورہ فاتحہ بعد وچ پڑھی کی سورت فاتحہ پہلے پڑھی، یعنی سورت پہلے پڑھی سورت فاتحہ بعد پڑھی، ترتیب ہوگی ہن الٹ، اس تے ہن سجدہ صاحب کی ہے؟ واجب ہے۔ یا انجو یا الحمدللہ سورت مثلا الحمدللہ پڑھ لئیے، دوسری سورت اگے پڑھن دے درمیان مثلا الحمدللہ ختم ہوئی اگلی سورت شروع کرن دے درمیان مثلا اینی دیر انہیں وقفہ پایا، چپ رہے ہے جنی 3 بار بندہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، پھر بھی اس تے سجدہ صاحب کی ہے؟ واجب جے۔ سمجھ آگئی؟ اگلا مسئلہ سماعت کرو، سورت فاتحہ مثلا الحمدللہ دا کوئی لفظ بھی اگر رہ جائے تاوی سجدہ صاحب کی ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا کی ہے؟ تشہود پڑھنا کی ہے؟ واجب ہے۔ جدو واجب رہ جائے درود شریف پڑھنا کی ہے؟ سنت۔ دعا پڑھنا سنت۔ اگر انہاں دا کوئی لفظ رہ جائے سجدہ صاحب نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگلا مسئلہ سماعت یہ کرو، اگر کسی ایک رکعت دا سجدہ بھول گیا آدمی، ایک رکعت دا سجدہ بھول گیا، مثلا ایک سجدہ کیتا ہے ایک بھول گیا ہے، جدو یاد آوے کر لوے، یاد آوے کر لوے۔ کہ نماز مثلا پڑھ رہے اسی
دوسری رکعت دا سجدہ ہودا چھٹ گیا، تیسری رکعت یاد ہے، ہن تیسری رکعت کنے سجدے کرے گا؟ آخر دے اندر تاو کرے گا، سمجھائی؟ انہوں نے لکھا اگرچہ سلام کے بعد یاد آوے، سلام پھیر لیا دونوں طرفوں، پھر یاد آیا کہ میرا ایک سجدہ رہندا ہے، ہن کی کرے گا؟ سجدہ کرے گا، آخر دے اندر سجدہ صاحب کرے گا، لیکن لکھ دینے ایک شرط ہے کوئی فعل منافی صادر نہ ہو، مثلا زبانی کو ذکر اذکار یا کہ گال بات عقید تھی ہوئے، سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ رد المختار اندر یہ صاحب بار شریعت نے یہی سنگیوں نقل فرمایا۔ اگلا مسئلہ سماعت کرو، ایک رکعت اندر 3 سجدے کر دیتے، اوتھے گھٹ کیتا سی، ایتھے ایک ود کر دیتا، یہ لکھنا ایک رکعت میں 3 سجدے کیے یا 2 رکوع یا قعدہ اولا بھول گیا، ہن کی کرے گا؟ سجدہ صاحب کرے گا، بولو سجدہ صاحب کرے گا۔ دوبارہ پھر سماعت کرو، ایک رکعت اندر 3 سجدے کیتے، ایک رکعت اندر 3 سجدے کیتے یا 2 رکوع کیتے، یا 2 رکوع کیتے یا قعدہ اولا بھول گیا یا تشہد دا کوئی لفظ رہ گیا بھول کے چھڑ بیٹھا ہے، یا سورہ فاتحہ دا کوئی ایک لفظ رہ گیا بھول کے رہ گیا ہے، ہن آخر دے اندر کی کرے گا؟ بولو سجدہ صاحب کرے گا۔ اگلا مسئلہ ہے، سماعت کرو، اے بھی جڑا مسئلہ دسیا ہے اے در مختار دے اندر اور صاحب بار شریعت نے بھی نقل فرمایا ہے اور در مختار دے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگلا مسئلہ یہ ہے مقتدی یعنی جڑے پیچھے نماز پڑھتا ہے، قعدہ اولا میں امام سے پہلے اگر تشہد پڑھ چکا، مقتدی ہے، بعد امام آستہ آستہ تشہد پڑھ دینے، جس طرح بتاتے میں خود دا میں آستہ پڑھنا، تسی نمازی رات پہلے پڑھ لیں دے ہو، میں بعد آستہ آستہ پڑھنا، تو ساڑھے نمازی کچھ بہ جاندے نے، امام صاحب نے جو ساڑھے نے پڑھی نہیں وہ پڑھ لیں دے پہلے اتحیات، پہلا قدر گل کر رہے ہیں، ہون وہ کی کرے؟ اگے درود دعا پڑھے کہ نہ پڑھے؟ تو حکم ہے کہ مقتدی اگر قعدہ اولا میں امام سے پہلے تشہد پڑھ چکے ہیں تو سکوت کرے، سکوت دا معنی خاموش رہے، یہ رہے خاموش رہے، درود دعا کچھ نہ پڑھے۔ مسبوق کو چاہیے کہ قعدہ آخر میں آخر ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، مسبوق کنو آخ دے ہو؟ مسبوق کنو آخ دے ہو جڑا قعدہ آخر ٹھہر ٹھہر کے جڑا پڑھنے واسطے حکم ہے؟ مقتدی تو مقتدی میں مسبوق دی پوچھ رہے ہیں، مسبوق انہوں آخ دے نے جیدیاں کچھ رکھتا رہ گئی ہون، ایک رہ گئی، 2 رہ گئی، کل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، 3 رہ گئی، انہوں کیا آخ دے نے؟ مسبوق۔ مقتدی تو سارے نے، لیکن مسبوق انہوں آخ دے نے جیدیاں کچھ رکھتا رہ گئی ہون، جیڑا مقتدی امام دے نال شروع تو ہی ملیا سی اور وہ امام دے نال جدو تشہد پڑھ چکے ہے، ہن سکوت کرے، دعا درود کچھ نہ پڑھے، اور مسبوق نو چاہیے جڑا مثلا بعد چاہیے قعدہ آخر جڑا ہے مثلا او دا پہلے ہونا ہے اور امام دا آخری ہونا ہے، مسبوق دا پہلا، ہن حکم ہے وقت نے آستہ آستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، یہ تشہد ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، امام دے سلام پھیرن دے وقت فارغ ہو، اگر امام دے سلام پھیرن تو پہلا وہ فارغ ہو گیا تو کلمہ تشہد دا
کلمہ شہادت دا تقرار کرے، اگے نہ پڑھے بلکہ کلمہ شہادت دا کیڑا کلمہ شہادت اشہدو بار بار دا تقرار کرے۔ امام جب ایک طرف سلام پھیر لے دوسری طرف پھرنے لگے گا ادو کی کرے کھڑا ہو جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگلا مسئلہ سماعت کرو، عورت واسطے سنت ہے کہ موڈے یعنی کندھے تک ہاتھ اٹھاوے، ایسے نہیں کیونکہ نظر آن گیا سطر ہے۔ اور سمجھ آ کے نہیں آ رہی؟ کی حکم ہے ایسے کریں، جو تو ذرا اونچا کرے گی کپڑا اونچے ہو جان گے نظر آن گیا تو جسم نظر آئے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سنت کی ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور اگلا مسئلہ ہے سماعت کرو، اگر امام ہے اودی تکبیر دی آواز تمام مقتدیاں نو نہیں پہنچ دی کہ امام ہے اس طرح اودی تکبیر دی آواز مقتدیاں تک نہیں پہنچ دی تو بہتر ہے کوئی مقتدی بلند آواز نال تکبیر کہہ کے نماز شروع ہوں دس دے بھی، ٹھیک ہے نا؟ بلند آواز نہ پیچھو جویں نماز جنازے تے کرنا اسی طرح ہی بلند آواز دے نال، ٹھیک ہے نا؟ اور سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے نا؟ تاکہ انتقال دا حال سارا نو معلوم ہو جائے کہ ہن امام نے نماز نیند لئیے، ہن امام رکوع جا رہا ہے، تکبیر انتقال دا مطلب کی ہے ایک جگہ تو دوسری جگہ منتقل ہو، اور نماز جمعہ تے تم دسیا صحیح انہوں کی آخدے نے تکبیر انتقال، ایک جگہ تو دوسری جگہ یعنی پیچھے مختلف ہوتا ہوئے گا وہ اچھی وانا تکبیر آکھے گا تاکہ لوگوں نے پتہ چل جائے امام نے ہن نماز واسطے تکبیر پہ کہیے، امام ہن رکوع گیا، امام ہن اٹھے ہے، ہن امام سجدے جا رہے ہیں، سارا نو معلوم ہو جائے۔ اگر امام دی آواز سارا تک پہنچ دیئے تو بلا ضرورات مکروہ اور بدعت ہے رد المختار، کیڑا ہے؟ رد المختار، جو بیان کیتا ہے جناب دے سامنے، جو پڑھے ہے، جو سمجھے ہے وہ دسے ہے۔ پڑھنے سمجھانے غلطی ہو سکتی، انسانی ناتنا غلطی ہوئے تسا سنے ہے، اگر تسا کسے جید عالم کو ہور کو سنو، اگر یہ کوئی مسئلہ پاؤ تو میں نے مطلع کرے جے، اگر کوئی ہور سامعین سنے اگر کوئی غلطی پائے، لفظی غلطی پائے یا معنوی پائے، اس بندے دا احسان عظیم ہوئے گا، وہ میں نے اس چیز تو خبردار کرے گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا